الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کے زنگ اترے بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مومنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آخری سپارے کی ایک سورت کی چند آیات کا سہارا لیا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 35ویں سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو اس وقت مکہ کے اندر تمام جاندار انسان، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جاننے اور پہچانتے تھے.
تو اس وقت مکہ کے تعمیر کرنی تھی۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ جس جگہ کعبۃ اللہ اس وقت موجود ہے، اس وقت وہ پہاڑی اور وادیوں کے درمیان تراش کر اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا گیا تھا۔ مسلسل بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اس وقت قریشی کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور دور سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہاں آ کر وہ نظریں اور نیازیں وہاں پر ڈالتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تعمیر کرنا چاہی تاکہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، اس اللہ کے گھر کو خوبصورت بنا دیا جائے۔ کعبۃ اللہ کے اندر ایک کنواں بھی تھا اس وقت، جس کی گہرائی تقریباً 3 گز تھی۔ اس وقت اس کنویں کے اندر ایک اژدہا مسلط ہوا، ایک سانپ اس کنویں کے اندر آ گیا۔ جو بھی اس کنویں کے قریب جاتا، وہ سانپ، وہ اژدہا پھنکارنے مارنے لگتا، ان کو دیکھ کر آوازیں نکالتا، جس کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کنویں کے قریب نہ جاتے۔ تو ان اللہ کی طرف سے اس کو پکڑنا تھا۔ ایک دن وہ سانپ کعبۃ اللہ کی دیوار پر دھوپ سینکنے کی غرض سے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے ایک عقاب بھیجا، عقاب اڑتا ہوا آیا، اس نے اپنے پنجوں میں اس سانپ کو جکڑا اور اٹھا کر لے گیا۔ قریش نے، اہل مکہ نے اسے اللہ کی طرف سے اپنی مدد سمجھی کہ اللہ نے اس غلاظت سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے وہاں پر اس کی تعمیر کرنی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں، انہوں نے اعلان کیا کہ جو یہاں پر آپ نے چندہ جمع کرنا ہے، اس کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، اس کے لیے حق حلال کی کمائی کے پیسے جمع کیے جائیں، اس کے اندر سود کا پیسہ نہ ہو، زنا کا پیسہ نہ ہو، لوٹ مار کا پیسہ نہ ہو، زبردستی کی نیچے لیا ہوا پیسہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، پاک گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کے لیے نیک کمائی کا پیسہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے جب اس عمارت کو ڈھانے کا ارادہ کیا، پرانی عمارت کو گرانا بھی بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اسی طرح ابھی اس مکہ والوں نے، قریش والوں نے ابرہہ کا وہ انجام دیکھا بھولا نہیں تھا۔ ابھی وہ آنکھیں موجود تھی جنہوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کا لشکر کس طرح ان کے چتھے اڑتے ہوئے دیکھے تھے، ان کا دردناک انجام انہوں نے دیکھا تھا، وہ آنکھیں ابھی موجود تھی۔ انہوں نے سوچا کہیں اللہ کے گھر کو یہاں پر ہم گرانے کی نیت سے کہیں اس کو گرانا چاہیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہم پر مسلط نہ ہو جائے، وہ اسی وجہ سے ڈر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی نے آگے بڑھ کر ایک کدار اٹھائی اور بیت اللہ کے اندر آیا، اس نے اسے اس کے اندر زور سے مارا، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے آ کر کعبۃ اللہ کے اندر خوددار کو اٹھایا، زور سے اس کے درمیان کے اندر مارا اور وہیں
وہیں پر کام روک دیا گیا، تاکہ اگر ایک دن یہاں پر کام روک دیتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے تو ہم اس کام کو یہیں پر روک دیں گے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ ہماری نیت تیرے گھر کو ڈھانا نہیں، ہماری نیت تیرے گھر کو یہاں ختم کرنا نہیں، بلکہ ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ختم کر کے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے، تاکہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہاں پر وہ کھودار ماری اور کام روک دیا۔ کام اگلے دن پر چلا گیا۔ جب لوگوں نے اگلے دن اس ولید بن مغیرہ کو صحیح سلامت دیکھا، بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس نیت سے، ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس ارادے سے وہ خدا خوش ہے۔ انہوں نے مل کر اللہ کے گھر کو پہلے اسے ڈھایا، پھر دوبارہ اسے تعمیر کرنے کا عمل جاری ہو گیا۔ انہی دنوں کے اندر جدہ کے اندر ایک بندرگاہ تعمیر ہو رہا تھا، جہاں پر ایک بحری جہاز تباہ ہوا، جس کے تختے وصول کیے گئے۔ اس جہاز کے اندر ایک رومی مصری جو اس کا بہت بڑا کاریگر تھا، اسے بالخصوص یہاں پر منگوایا گیا، بلوایا گیا۔ اس نے اپنے کاریگری دکھائی، یہاں پر اس نے آ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ کام بڑھتا رہا، چلتا رہا، حتیٰ کہ جو حق حلال کی کمائی کا پیسہ تھا وہ پیسہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا یہ گھر کچھ حصہ بن گیا، کچھ حصہ رہ گیا۔ جو حق حلال کی کمائی سے بنا اسے بنایا، جو کمائی ختم ہو گئی، جو وہ سرمایہ ختم ہو گیا، اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جو حصہ چھوڑا تھا اسے حتیم بھی کہا جاتا ہے، اسے اس لیے چھوڑ دیا۔ وہاں پر لوگ آ کر قسمیں بھی کھاتے، اپنے حلف بھی اٹھاتے، اپنے معاہدے بھی طے کرتے، اپنے کاروباری تجارت کے جو معاملات ہوتے، جو جگہ رہ گئی تھی وہاں پر بیٹھ کر طے کر لیا کرتے۔ جب دوبارہ اسے تعمیر کرنے کا وقت آیا تو اس جگہ کو تعمیر کیا گیا، تو 15 چھتیروں پر اور 7 ستونوں پر اللہ کے گھر کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے اندر مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے گھر کو اب تک 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے آدم، تو پہلا انسان ہے، آ اپنے خدا کی پہلی عبادت گاہ کو تعمیر کر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا جائے۔ اس کے نام و نشان موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اپنا پر اس جگہ پر مارا، وہاں پر اس کے ایرے
جہاں پر پہلے کعبۃ اللہ موجود تھا اس کے دوبارہ ایرے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کو وہاں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد یہ اعزاز اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا قریش مکہ کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا جنہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف کو یہ اعزاز حاصل ہوا جنہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کروایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ وہ شخص ہیں جن کی ولادت، جن کی پیدائش ہجرت کے بعد سب سے پہلے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا انہوں نے اس کے لیے چونا استعمال کیا، جنہوں نے وہ چونا یمن سے بطور خاص منگوایا تھا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے۔ انہوں نے اسے تعمیر کرنے کے بعد مشک کے ساتھ اس کو لپوایا تھا، اور اس خوشی کے اندر انہوں نے ایک دن پورا دعوت چلائی تھی۔ کئی غلام آزاد کیے تھے، کئی اونٹ ذبح کیے، دعوتیں چلائی، اور ننگے پاؤں انہوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، جن کے ساتھ مل کر کئی قریشیوں نے اسی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کیا تھا۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، کھجور منگوا کر اسے چبایا، اسے چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالی، یعنی ان کے پیٹ میں سب سے پہلے اترنے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا۔ یہ عبداللہ ہے کون؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں۔ حضرت اسما جس نے ابو جہل سے تمانچہ کھایا تھا، اور اس نے تمانچہ کھانا تو برداشت کیا لیکن اپنے والد کی اس راز کو فاش نہیں کیا کہ اے ظالم، اے ابو جہل، تو ظلم کر سکتا ہے، وہ تو صدیق، میں صدیق کی بیٹی ہوں، میں اس کا یہ راز فاش نہیں کر سکتی، یہ اس اسما کا بیٹا ہے جس کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، جنہوں نے اللہ کے گھر کو 4تھی مرتبہ تعمیر کروایا تھا۔ جب یہ تعمیر ہوئی، تعمیر کا کام یہاں تک پہنچا جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ مکہ کے اندر سردار تھے، بہت قبیلے تھے، ان کے سرداروں نے سر اٹھایا کہ ہم اس اعزاز کو، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے یہ اعزاز اکیلے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سارے قبیلوں نے سر اٹھایا، بات قتل و غارت تک آن پہنچی کہ ہم ایک دوسرے قبیلے کے سردار کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن اس اعزاز کو ہم اکیلے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کے اندر قتل و غارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسے کریں، کل سب سے پہلے جو مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو اس کو آپ اپنا منصف مان لیجئے، جو اس کا فیصلہ ہو اس فیصلے کو مان لے۔ انہوں نے سب سرداروں نے اس بزرگ کی اس بات کو مان لیا گیا، سب کے سب اپنے گھر چلے گئے۔ جب اگلے روز سارے آئے، آ کر دیکھا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر وہ شخص داخل ہوا جسے سارے مکہ والے صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ سارے قبیلہ کے سرداروں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی، حجر اسود کے اس پتھر کو اپنی چادر کے اندر رکھ دیا۔ تمام قبیلہ والوں کو کہا کہ سارے مل کر اس چادر کے پلو کو، اس کے لڑ کو پکڑ لیں، اس کو اٹھا کر اس جگہ تک لے جائیں جہاں پر اس کو نصب کرنا ہے، جہاں پر اس کو رکھنا ہے۔ تمام سرداروں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے۔ جب وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پتھر کو اٹھایا اور وہاں پر نصب کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے تمام قبیلوں کی اس لڑائی جھگڑے کا وہ فتنہ وہیں پر دب گیا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تنہائی کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے ہنگاموں سے کچھ تنگ آ کر مکہ کی وادیوں کے ایک غار جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹھکانہ وہاں بنایا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار کے اندر رہا کرتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے غار ہرا کو اس طرح کا مقام عطا فرمایا جس غار کا نام و نشان نہیں تھا۔ آقا کے قدم لگنے کی وجہ سے آج اس غار کا نام اس نام سے پہچانا جاتا ہے کہ اس غار کے اندر اللہ نے سب سے پہلی وحی بھیجی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جانے لگے، جو رات کو خواب دیکھتے صبح اٹھتے تو وہ خواب سچ ثابت ہو جاتا۔ تو ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا، کیا اقرا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے اس زور سے دبایا کہ مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا۔ میں نے پھر وہی عمل دہرایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دباتے، اس طرح ان کو دباتے اور چھوڑ دیتے۔ جب تیسری مرتبہ یہ عمل دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے قرآن کی 5 آیات مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیات مبارکہ غار ہرا کے اندر اللہ نے نازل کی۔ غار ہرا جس کا نام و نشان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو اس غار کو اس طرح عظمت ملی کہ آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک اس غار کا نام لیا جائے گا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شافیے
آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں قدم نہیں پڑا، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ یعنی جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لہے وہ جگہ اس طرح جگمگا اٹھی جس طرح چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کی غرض سے نکلتے تو ہم جس راستے سے گزرتے ہمیں وہ راہیں گواہی دیتی، ان گلیوں سے ان راہوں سے خوشبوئیں مہک رہی ہوتی تھی، وہ گلیاں بتا دیتی تھی کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر آئے، بدن پر کب کبھی ظاہر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی رفیقہ حیات سے آ کر کہا ملونی ملونی، اس طرح کب کبھی بدن پر جاری تھی۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب ہوش آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج اس طرح غار کے اندر میرے ساتھ یہ عمل ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالی آپ کو اس طرح ضائع ہونے نہیں دیں گے، آپ کو اس طرح کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات دیکھ چکی تھی کہ میرا شوہر تمام لوگوں سے الگ ہے، ان کی طرح نہیں ہے، اس کی صفات، اس کے انداز، اس کی امانت، ان کی دیانت، ان کے معاملات تجارتی، ان کے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق تھی وہ دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی گواہی دی کہ اللہ آپ کو اس طرح ضائع ہونے نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اس وقت کے عیسائی راہب جو تورات اور انجیل کے اوپر ان کو یہ اعزاز حاصل تھا، وہ ان کو پڑھتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا، ان کے پاس لے گئی۔ اس ورقہ بن نوفل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنا، سننے کے بعد گواہی دی کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جس کا زمانے کو انتظار تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دے گے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ہی وہ عظیم و شان پیغمبر ہیں جس کی زمانے کو انتظار تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دی کہ اے بھتیجے رک جا، ایک خبر اور سنتا جا، ایک وقت آئے گا جب تم اپنی قوم کو اس کلمے کی دعوت دو گے تو تمہاری قوم تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ آج تو میری قوم مجھے صادق اور امین کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے، کہ یہی میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی؟ تو اس راہب نے کہا کہ ہاں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بینائی بھی آج جواب دے چکی ہے، کاش میں تیری مدد کرتا، لیکن جب تم اس کلمے کی دعوت دو گے تمہاری قوم تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کلمے کی دعوت جس نبی نے دی ہے، اس کے بعد اس کی قوم نے اپنی قوم سے کوئی اچھا برتاؤ نہیں لیا واپس۔ ان کی قوم نے اس کے بعد جو اس کے ساتھ عمل کیا، جو انہوں نے اس نبی کے ساتھ رویہ اختیار کیا،
وہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی اچھا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ جب تم بھی اس کلمے کی دعوت دو گے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو گے، تو تمہاری قوم بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ کا تاج پہنا، ختم نبوت کا تاج پہنا۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج سے 4-5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمنوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں آج ہم قادیانی کہتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اندر انہی قادیانیوں کے کچھ افسروں کو اعلیٰ عہدوں پر، اعلیٰ منصب پر انہیں رائج کر دیا گیا ہے، اور وہ اس عہدے پر آ کر اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ختم نبوت کے اس مسئلے کے اندر وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے علماء کرام آوازیں اٹھا رہے ہیں، اپنی قوم کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ سب قوم کو مل کر اپنے علماء کا ساتھ دینا ہوگا، اپنے حکومت پاکستان سے یہ بات منوانی ہوگی کہ ان عہدے داروں کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، کسی مسلمان کو اس عہدے پر بٹھایا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ جب ختم نبوت کے مسئلے کے اندر کوئی قادیانی، کوئی غیر مسلم، کوئی کافر اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے تو مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو مل کر، تمام امت مسلمہ کو مل کر اپنے علماء کا ساتھ دینا ہوگا، اور ان کو جو قادیانیوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے انہیں اس عہدے سے ہٹانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھ طالب علم کو بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اپنے علماء کا ساتھ دیتے ہوئے حکومت پاکستان سے یہ اپنا عہد منوانا ہوگا کہ ان کفار کو ان کے عہدے سے ہٹا کر مسلمانوں کو اس عہدے پر بٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین حکومت وقت کو اتنی عقل عطا فرمائے کہ وہ ختم نبوت کے مسئلے کے اندر توڑ پھوڑ سے مسئلے سے خود بخود ٹل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب امت مسلمہ کا اس پر دل دکھے اور وہ اس پر گھروں سے باہر نکل کر اپنے نبی کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے باہر آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھ لی ہے